واہ جی واہ، او مولوی صاحب کہاں تھے آپ؟ او بھائی بہت عرصے بعد تشریف لائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ بات نہیں کرتے بھائی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں یاری صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، السلام علیکم، ٹھیک ہیں آپ؟ علیہ عباد اللہ الصالحین۔ جی سر بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ آج کل آپ کا کیا عنوان چل رہا ہے؟ وہی شیخین کا آپریشن جا رہا ہے، ان کا اسلام ابھی تک آپ ثابت کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ اسلام اپنے خلفاء کے اسلام، خلافت تو دور کی بات ہے، تقوی دور کی بات ہے، عدالت دور کی بات ہے، ان کا اسلام ثابت کرنے سے آپ عاجز ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ نے بولا آج کل آپ کے پاس کیا ٹاپک ہے؟ ہم نے کہا کہ جب تک آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے نا تو یہی ٹاپک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ٹاپک آج کا جو آپ نے ٹاپک پوچھا نا، آج کل کے ٹاپک کا، آج کل کا ٹاپک یہی جا رہا ہے کہ ہمارا چیلنج ہے۔ میں سمجھ گیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے اگر ان اس کا کے اسلام نہیں ہے یہی نا آپ کے تو لیے دنیا کافی ہے میں نا، کوئی بھی او بھائی مسلمان نہیں۔ وہ ایک ہی وار کافی ہے نا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحب کو کتنے وار مارے تھے؟ ایک ہی وار ماری ہے نا، دو شق کیے تھے مرحب کو، ایک ہی وار کافی ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ ہم نے ہاں، ہمارا ایک ہی وار تمہارے لیے کافی ہے بھائی، آپ کے ایک ہی دلیل میں لا دوں نا کہ فلان شخص مسلمان نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہی نہیں ہو سکتا، پھر جو لوگ اس کو امام مانتے ہیں اس کا مذہبی باطل ہے، یہ کافی ہے ایک ہی دلیل، حالانکہ ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں ان کے عدم اسلام پر، ایک کو بھی رد نہیں کر سکتے نا آپ۔ اگر وہ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی ہاں امام بھی تو پھر مسلمان نہیں ثابت کرو بچتا نا، ہے، اور ٹھیک ہے بھائی، اس کے علاوہ اگر اتنے ہی پکے مسلمان ہیں تو آج میرے دلائل کر رہا تھا، پیش کرو نا، میرے دلائل کر رہا تھا، چلو پیش کرو۔ آپ کی پکچر آپ کی پکچر بالکل فریز ہے، پتہ نہیں میرے پاس بالکل نہیں آ رہی ہے بات۔ نہیں پکچر تو میری صحیح ہے، وہ آپ کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا، بالکل ادھر آپ کی پکچر بھی صحیح ہے اور آپ کا جو ہے آواز بھی بہترین ہے، سب کچھ ادھر بہترین ہے۔ اچھا، ہوں گزشتہ لائیو سیشن میں نے سنا تھا آپ ایک وہ لڑکے سے بات کر رہے تھے توحید کے عنوان پر۔ شیخان سے بھاگ گیا نا، اعتراف ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھاگ گیا نا، وہ اور میں بھاگ پہلے گیا نا، بھائی ثابت ہو گیا میری بات سے، یہ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں نا تو یہ میری بات کی دلیل ہے کہ میری دلیل کا رد نہیں ہے، میرے دلائل کا رد ان کے پاس نہیں ہے کہ ابو بکر، ایک عمر، بات نہیں ہوتا عثمان، نا، عائشہ کے ابھی میری متعلق بات ہمارے جو متائن ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، حماشیوں کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، تبرہ ہم کرتے ہیں، بالکل بجا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی کہ آپ کے سک کے بھاگ گئے نا، اور آپ کے علماء کے سک کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے، یہ اس بات کی تائید ہے کہ اللہ یاری نے بالکل، اللہ یاری کیا چیز ہے؟ شیعہ جو تبرہ کرتے ہیں، شیعہ تو ہے تبرہ کا مذہب، بالکل ان کی بجا ہے، عین قرآن ہے، عین سنت ہے، عین دین، الحمدللہ رب بس ابھی میں بات کروں، یہ صرف اور صرف بھاگ ہے نا، آپ کے بہانے بھاگ ہے ہوتے نا، ہیں کہ کسی ہاں عنوان ایک خبر کریں۔ میری بات سن لیں، اس سے ہاں پہلے کتنی مرتبہ اس عنوان پر میں نے گفتگو کی ہے اور آخر میں آپ خود بھاگے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل ہے تو میں پھر ابھی بات اس پہ کر لیتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ہے بھائی، میں میرے لیے، دلیل میں کوئی پیش مسئلہ کروں، نہیں، بھاگیں گے دلیل میں پھر بھی پیش کروں، حاضر ہو گئے بھائی، غیرت میں آ گئے، اور مولوی صاحب غیرت میں آ گئے، ابو آپ بکر، کو تو عمر، عائشہ کیا، اچھا ایمان پہ بات کریں گے، کتنی ٹھیک ہے بھائی، مرتبہ خود بھاگے، آپ کتنی کے پتہ مرتبہ چل جائے آپ خود اب اس عنوان بھاگنے سے والے بھاگے، آپ کون تھے، بھاگنے والے اوئے بیعت کر کے جو بھاگے ہیں وہ ہم نہیں تھے، بیعت کر کے جو بھاگے ہیں نا، بھائی ہاں، وہ ذرا کچھ نیچے بھی دیکھا کرو، ایک منٹ، اب جہاں بھی شیوں سے بات کیا نا، سنجیدگی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے شیوں سے بات نہیں کرنا، نیچے آنکھیں نیچے، کیونکہ تمہارے امام نے جب اچھا، بیعت کر کے بھاگے ہیں، اس بات کی دلیل دی ہے انہوں نے کہ نہ ان کو قرآن پہ ایمان تھا، نہ اللہ کے وعدوں پہ ایمان تھا، نہ جنت پہ ایمان تھا، نہ نار پہ ایمان تھا، اسی لیے بھاگ گئے نا۔ اگر اللہ پہ ایمان ہوتا، جنت پہ ایمان ہوتا کہ شہید سیدھا اللہ جنت یاری جاتا ہے، اور صاحب، اس بات پہ ایمان ہوتا کہ جو جہاد سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ نہ بھاگتے بھائی، وہ قتل ہو جاتے، اللہ یاری بھاگتے صاحب، ایک نا، منٹ میری بات سنیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، بھاگنے میری کی بات بات ادھر نہ کر، فرار کی بات نہ کر نکا مولوی،
اگر آپ کیونکہ فرار کرنے والے بھاگنے وہ والے وہ ہم نہیں ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے بھاگے ہیں وہ تو اور ہے نا۔ آہا میری بات سن لیں، آہا ابھی میری جی بات بھی سن لیں، ہاں ہمارے بھاگے اگر بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تو واپس تو آئے تھے نا، جو ابھی بھاگا ہے وہ آئے گا بھی محال نہیں نہیں قیامت ہے، تک محال انشاءاللہ۔ نہیں ہے، محال نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے بھاگ گئے تھے اور جنگ سے بھاگے تھے، جنگ سے بھاگ کے واپس کہاں آئے تھے؟ لیکن جب وہ آئے کیمپ میں آئے یہ تھے نا، عنوان، جنگ میں واپس تو نہیں آئے تھے نا، جنگ میں واپس نہیں آئے اچھا تھے نا۔ چلو، جو تم ان تم سے جس چیز تمہارے کی طرف امام اشارہ باپ کر رہے ہو نا کہ پورے، غیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام غائب ہو گئے، یہ تو حضرت اچھا، یوسف علیہ السلام 70 سال غائب ہو گئے تھے، 70 سال ان کے والد کو بھی نہیں پتا تھا یعقوب کے میرے بیٹے یوسف کہاں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جنگ سے نہیں بھاگے تھے، یوسف علیہ السلام غائب ہوئے تھے، کسی کو یہ پتہ، آپ ان کے کیسے بھائی بھی دیکھتے ہیں نا، چپ کرو ایک منٹ، چپ خاموش، یوسف کے بھائی بھی ان کو بازار میں دیکھتے ہیں، محل میں دیکھا، عزیز مصر کے محل میں دیکھا، پہچانے نہیں کہ یہ یوسف ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یوسف جنگ سے بھاگے تھے وہ تمہاری بے ایمانی ہے، تمہارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیبت میں، غائب ہونے میں اور جنگ سے بھاگنے میں بڑا فرق ہے۔ اچھا ہاں، جو بھاگا ہے وہ آئے گا تو نہیں نا؟ جو بھاگا، کوئی بھاگا ہی نہیں ہے، جب کوئی بھاگا ہی نہیں ہے، جس نے جنگ سے بھاگا ہے، دیکھیں جنگ سے بھاگنا آپ حرام کو ہوتا ہے، دشمن سے غائب ہونا یہ تو رسول پاک صلی اللہ سنجیدگی علیہ سے، وسلم کی سنت ہے۔ مکہ سے کون گیا تھا؟ غار میں چھپ گیا تھا، مکہ سے آدمی ایک غار عنوان ثور شروع، میں کون جا کے چھپ گیا تھا؟ نکا مولوی۔ اور بھائی تو جو بھی اعتراض شیعوں پہ کرتا ہے ایک نا، میری تیرا بات، کفر اس سے لازم آتا ہے، تیرا کفر اس پہ سے لازم آتا ہے، تیرا اپنا میری کفر۔ ہاں بات سن، اللہ یار، ایک منٹ، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کوئی شیعوں کے صحیح عالم اور محقق عالم ہوں گے اور سنجیدگی سے گفتگو کریں گے، لیکن جب بھی میں نے آپ سے گفتگو کی ہے نا، تو آپ آپ تو کی ہے ہی جہالت کے اور نکاح، کچھ بھی ظاہر نہیں اب ہو، چھوٹے بچوں کے ساتھ اس سنجیدگی سے اسی گفتگو وقت کرنا ہمارے شان کے خلاف ہے، چھوٹے بچوں سے مسکرا میں کوئی کر ہنس کے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے عالمی کو لے، آپ ہمارے پائے ایک کا عالم کو عنوان لے کے آؤ رکھو، نا۔ او بھائی جو شیعوں کا بڑا عالم ہے دنیا میں سب سے، علی الاقل شیعہ سنی اختلافات میں وہ آپ کون ہے؟ حقیر ہے، حقیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا میں کوئی اعتراض نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیستانی اس مسائل میں مجھ سے عالم ہے، یا وحید خراسانی مجھ سے عالم ہے، یا کوئی بھی، یہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ ٹھیک یاری ہے نا، صاحب، تو چپ کرو۔ تو جب اگر تم آپ اپنے دنیا میں میرے پائے کا یا میرے سے 2-3 درجے نیچے کا اپنے فرقے کا عالم لے کے آؤ نا، تو پھر میں اس کے ساتھ سجدگی سے بات کروں۔ آپ ہیں کیا چیز؟ سر میں ٹوپی ہاں رکھا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مدرسے میں ادھر رہتے ہو، تو سمجھتے ہو کہ آپ کو علماء کا جی پروٹوکول بالکل، دے دیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت آپ اسی طرح جہالت کی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں اور شاید آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، کس طرح ہر کی وقت آپ کس طرح ایسی کی غیر حرکت ہوئی ہے تیرے اخلاقی ساتھ؟ گفتگو، آپ اس کے ساتھ میں نے کہا یہ مدرسے میں سنجیدگی پڑھتا ہے، سے، میں نے اتنا کہا نا، کہتا آپ کے ساتھ اسی طرح کی، آپ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ نے اس نے خود اعتراف کر لیا اس نے نا، میں نے تو کوئی غلط بات، میں نے کہا یہ مدرسے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اس نے اعتراف کر لی نا، اور بھائی وہ تو ہاں ہاں مدرسے میں سنجیدگی سے آپ کے ابھی اس نے کم خود سے کم اعتراف کر لی بھائی، اس نے اعتراف کر لی بھائی، سب کچھ کا اعتراف کر لیا اس نے، حالانکہ اس کی طرف میرا اشارہ بھی نہیں تھا، ادھر اس لیے اس کو میں نے مدرسے کا نام ایک لیا منٹ ہے، سنجیدگی، تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کا اعتراف کر لیا اس نے۔ میری بات سن لیں، اگر آپ ایک جس اچھی طریقے بات ہے، سے چلیں آپ اتنا سنجیدگی سے عرصے سے ابھی لائف میں، شیخین کے اسلام پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ آپ نے کہا تھا تیار ہیں بھائی؟ جی بالکل میں حاضر ہوں ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ ایک منٹ میری گفتگو سن لیں میں پہلے، نہیں، میں ان کا پھر آپ کفر شروع کریں، ثابت کرتا ہوں، پھر آپ رد کریں نا، میں کفر ہاں میں ثابت رد کروں گا، کروں پھر گا، آپ رد کر دیں۔ صرف میری ایک بات سن لیں، بھاگنا نہیں ہے، آخر تک مجھے جواب دینے ہیں اور میرے سارے جواب سننے ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں یہ بات ثابت کروں گا، آپ کی اپنی گفتگو سے ثابت کروں گا کہ اگر شیخین مسلمان نہیں تو دنیا میں نہ حضرت علی مسلمان ہے، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین، کوئی ٹھیک ہے امام بھائی، اور ثابت کر کوئی لینا شیعہ بھائی، دنیا کر میں لینا، ابھی کر لو، رسول سے چلو ثابت کروں ابھی گا۔ کر لو، تو ابھی کر لے، بعد میں نہیں کرنا، ابھی کر لو، چلو ان کا اسلام ثابت کر۔
ابھی کر لو نا, یہ چیلنج ہے نا. الحمدللہ ثابت ہو گیا بھائی, آخر بھاگ گیا پھر کہ نہیں وہ بھاگ گیا, کہتا ہے اگر وہ اس مسلمان نہیں تو فلان فلان, تو ثابت کر لو بسم اللہ. رنگ اس کا اڑ کوئی گیا دیکھ رہا ہے فوراً, کہ رنگ اس منڈے کا اڑ گیا. آخر میں جواب دوں گا, آپ دلائل دینا شروع ابھی کریں, میں جواب چپ دے دو کر نا کے بیٹھا ہوں. ابھی. او بھائی, یا تو ان کے اسلام پہ تو دلیل لا, یا ان کے کفر پہ میں دلیل لاتا ہوں. دلائل دیں. اگر شیخین مسلمان نہیں نا, دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. چل وہ آپ تو دلائل ادعا ہے شروع نا, کریں, پھر وہ میں تو ادعا ہے نا, وہ تو ادعا ہے. آپ بھی ادعا کرو کہ آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں. ادعا سے کچھ کوئی نہ کوئی مسلمان بنتا ہے, نہ کوئی امیر بنتا ہے, نہ کوئی کافر بنتا ہے. کوئی مسلمان یا کافر بنتا ہے تو دلیل سے بنتا ہے نا, دلیل سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو بالکل ابھی آپ نے آپ کی بولا نا کہ اپنی اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں, تو بسم اللہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان نہیں دنیا میں. میں تو تمہارے دلیل اپنے کیا ہے؟ اصول سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو ابھی آپ ثابت کر اپنے لو نا. دلائل پورے کریں. آپ ٹھیک ہے بھائی, آپ میں دلائل دلیل شروع دیتا کریں, ہوں, میں چپ کر میں کے بیٹھا ہوں. دلیل آخر بتاتا ہوں. انشاءاللہ اوکے جناب, دلائل اس کے بہت شروع ہیں. کریں. نہ شروع کرتے ہیں بھائی, کوئی بات نہیں. شروع کریں. اچھا, جماعت عمریہ ان کا اجماع ہے کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ان کا اجماع ہے. تو کہتے ہیں اور عمر کا, ابو بکر کا بھی یہی قول ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. عمر کا بھی یہ اعتراف ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, یعنی ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اور عمر نے یہ بھی تو کہا کہ ابو بکر کی خلافت فلتا ہے. عمر جب مر رہے تھے, ان کو جب زخمی ہوئے تھے, تو ان سے کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین بنائیں. یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر ہے, یہ صفحہ نمبر 927 ہے. عمر سے جب کہا گیا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے, اس نے کہا فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي, یعنی ابا بکر, وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو میں جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو بہتر تھا ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا, میں اس کی سنت پہ میں نے عمل کیا. اگر میں کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناؤں تو مجھ سے جو بہتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو یہ واضح ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا, نہ عمر کو اپنا جانشین بنایا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ عمر کا اپنا قول ہے. پھر جماعت عمریہ کے خود اعلام نے اس بات کا اعتراف کیا. یہ ملاحظہ فرمائیے, صحیح مسلم ہے بشرح النووی جلد نمبر 6, چاپ دار الفکر, یہاں پر باب الاستخلاف و ترکہ, اسی کے ذیل میں وفی هذا الحدیث, اس حدیث میں دلیل ہے, دلیل ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفہ وهو اجماع اہل السنہ. یہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر یا عمر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں کیا. تو کیا ثابت ہوا عزیزو؟ ابو بکر کے خلافت پہ بھی نص نہیں ہے, عمر کے خلافت پہ بھی نص نہیں ہے, اور ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب یہ تو ان کا اجماع ہے. ان کے اجماع پر بہت سارے اعلام نے, ان کے اعلام نے تصریح کیا کہ یہ ان کا اجماع. اچھا, میں نے نووی صاحب کی کتاب سے بھی دکھایا کہ ان کا اجماع. اچھا, اگر وہ منسوس نہیں ہے, بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تو کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ عمر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ابو بکر نے بنایا نا. او بھئی, اللہ نے تو نہیں بنایا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا, کس نے بنایا؟ عمر کو ابو بکر نے بنایا. ابو بکر کو کب پیغمبر نے اختیار دیا تھا کہ تو میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا دینا؟ ٹھیک ہے نا, کوئی یہ تو اختیار نہیں دیتا. پھر ابو بکر کو کیا حق تھا کہ خود خلیفہ بن جائے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا؟ بدعت اسی کو تو کہتا ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح نسائی کے صحیح احادیث, ناصر الدین البانی نے لکھا ہے. اچھا, فرمایا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ, بدترین چیزیں دین میں بدعتیں ہوتی ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر محدث
جو دین میں نئی بات داخل کی جاتی ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضلالة فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت جو ہے کیا ہے؟ جہنم میں. تو پتہ چلا کہ صاحب بدعت کہاں ہے؟ جہنم میں. ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے ما انزل اللہ کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وہ کافر ہے. میری طرف دیکھو، اوے میری طرف دیکھو نا، ادھر سے آپ کو مدد نہیں ملے گا، آپ پھنس گئے. اگر کسی نے کوئی چیز کو الف با کہہ دیا دین میں، اس کے نہ آیت ہے نہ روایت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. وہ کیونکہ اس نے بغیر ما انزل اللہ کا حکم دیا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 4625. انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال. روز قیامت میرے امت کے کچھ مرد، میری طرف دیکھو نا، میں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی. آپ نے مجھ سے دلیل مانگا، آپ کو دلیل دے رہا ہوں بھائی. آپ میری طرف دیکھو، آپ ادھر مطالعہ کر رہے ہیں نا، ادھر لوگ آپ کے اساتذہ آپ کو مواد بھیج رہے ہیں فون پہ، ان کو طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو. آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے نا، کفر کا دلیل، میرا دلیل باطل بھی آپ سمجھ لیں، پھر اس کا جواب دے دینا آپ نے. ہاں، میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِ، تو میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو پتہ چلا جو جہنم کی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں وہ صحابہ ہیں. یہ میرے صحابہ، ان کو جہنم کیوں لے کے جایا جائے گا؟ فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں آپ کے پاس داخل کی ہیں. إِنَّ هَؤُلَاء لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ. یہ آپ کے مرتے یہ مرتد بنے، جب آپ کی وفات ہوئی ہے اسی وقت یہ مرتد بنے. میرے محترم ناظرین، پر ہم نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا، اور ابو بکر کو بھی یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ تم میرے مرنے کے بعد تو خلیفہ بننا اور اپنے مرتے وقت کسی کو خلیفہ بنانا. اور صحابہ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ میں مر رہا ہوں بھائی میں خلیفہ نہیں بنا رہا کسی کو، آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، یہ بھی ڈیوٹی نہیں بنا. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ قرآن مجید کی واضح دلیل ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب اختیار کرتا ہے خلافت کے لیے، مقام حجیت کے لیے، اور کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار کرنے کا حق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر کی خلافت کیا بنا؟ بدعت. عمر کی خلافت بھی بدعت. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے. اور بھائی اگر پیغمبر کم از کم تمہارا اجماع کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا نا، تو خلیفہ نہ بنانا جب پیغمبر کی سنت ہے، تو ابو بکر نے جب عمر کو خلیفہ بنایا، یہ تو ہے بدعت نا بھائی، پیغمبر کی سنت تو چھوڑ دی اس نے بار بار. تو یہ بدعت اندر بدعت، ان کی خلافت بدعت، ایک دوسرے کو خلیفہ بنانا بدعت. اور بھائی اور پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جہنم لے کے جائیں گے. میں کہوں گا کیوں؟ یہ تو میرے صحابہ ہیں. کہیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، یہ مرتد ہے. تو میرے محترم ناظرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارتداد کی خبر دی ہے کہ وہ صحابہ جو دین میں بدعت داخل. آپ سامنے بیٹھو نا کیمرے کے بھائی، ادھر آدھا چہرہ ہم کیا دیکھیں، آپ آدھا سامنے بیٹھو اور میری باتوں کو سنو. جو صحابہ دین میں بدعت داخل کیے وہ مرتد ہیں. تو ان صحابہ سب سے بڑا جو بدعت ہے وہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. ثابت کیا نا میں نے، بولیں بس اب بولا آپ کا جواب. جی ابھی اس کا جواب ذکر کروں. ہاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ دلیل عنہم کا رد ورضوا آپ نے عنہ۔ دلیل کا صدق رد اللہ حلی دینا ہے بھائی، دلیل کا رد اسی دلیل کا رد دینا کر جائیں۔ اسی نہیں اس میری طرح نہیں میں چپ گفتگو کر جاؤں، تو سنیں، جو چپ مرضی کر کے کہتا ہے نا، خاموشی۔ تو جو مرضی کہنا، اسی دلیل جو میں نے ذکر کیا نا کہ اس کی خلافت بدعت ہے، صاحب بدعت کافر ہے، بلکہ دونوں دو کی باتیں خلافت بدعت ہے، صاحب بدعت کافر ہے، ایک منٹ اس کا جواب دے دو نا۔ چپ کر جائیں۔ اس آدمی اگر نے آپ دو نے باتیں میرے ذکر کی دلیل ہیں۔ کا جواب نہیں دیا ایک بات اور دوسری باتیں شروع کر دی تو میں چپ نہیں رہوں گا بھائی، میں نے خبردار کیا آپ کو۔ دیکھیں اللہ یاری صاحب، انسان میں کم سے کم حوصلہ ہو حوصلہ ہے اور بھائی، حوصلہ ہے، میرے گفتگو جواب میں میں حوصلہ ہی تو ہے نا، کہہ رہا ہوں کہ میرے استدلال کا جواب دے دیں۔ صبر کر لیں، جواب میں نے دینا ہے نا، آپ نے تو نہیں دینا نا۔ آپ نے تو اپنی دلیل پیش کیا، جواب میں نے دینا ہے۔ میں حوصلے کے ساتھ بیٹھا ہوں، چلو گھبرا جواب دے آپ دو ہیں، یار، یہ کیا چلو بات؟ یار رونا بند کرو، تم جواب دے دو مدرسے والے جواب دے دو یار۔ مجھے آپ پر ترس آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک چلے سنجیدہ بھائی، اس ایک کو ترس آیا، شیعوں اس کا کو اپنے ترس آیا، آپ کو مجھ پہ کہتا ہے ترس کہ نہ کرو، تم فل میرے جواب کا بے رحمی کے ساتھ میرے استدلال کا جواب دینا، فضول باتیں نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ۔ بالکل میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ حوصلہ رکھیں، گھبرائیں نہیں۔ حوصلہ اس شخص نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اس نے شروع میں پہلی بات تو ہماری یہ تھی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی بات کریں گے، لیکن یہ بیچارہ چلا گیا خلافت میں۔ چلو خلافت پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی خلافت بدعت ہے، جب خلافت بدعت ہے تو بدعتی جہنمی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ کیا ہے، مسلمان نہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، اور صحابہ کی فعل عمل بدعت ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اگر ان کی اتباع کرنا بدعت تھا تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اللہ نے بات حکم نہیں جھوٹ دیا۔ ہے کہ صحابہ نے بدعت ایجاد کی، یہ جھوٹا ہے، قرآن اللہ کا سچا ہے۔ صحابہ کی بات کبھی بدعت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا اور وہ تھی بدعت۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص تھی؟ اگر حضرت علی رضی اللہ، اور شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ منصوص خلیفہ ہیں، اگر ان کی خلافت پر نص تھی تو دوسری آیت جو اس نے پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی، تو وہ اس کے اپنے خلیفے پر لوٹتی ہے۔ قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے لیے نہیں لوٹتی، کیونکہ ان کے بارے میں تو اس کا اپنا اقرار ہے کہ ان کی خلافت پر نص ہی نہیں۔ جب نص نہیں تو وہ قرآن کے خلاف بھی ان کی خلافت نہ ہوئی۔ اور حضرت علی کی خلافت پر تو نص ہے، جب نص ہے تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے قرآن کے خلاف کیا، تو یہ آیت اس کے اپنے خلیفے کے خلاف ہے، یعنی جن کو یہ خلیفہ کہتا ہے، اس سے حضرت علی کا کفر ثابت ہوتا ہے اس کے بقول، یعنی او شیعہ بھائی، مذہب کے اصول کے مطابق آپ نے حضرت جو علی بولا، کی ایک منٹ، خلافت پر نص آپ نے بولا ہے نا، نہیں ایک منٹ، بھائی صاحب ایک منٹ، میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو، بھائی صاحب سن لیں، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو، وہ آیت پڑھو، وہ الفاظ جس میں اللہ نے کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو، سب صحابہ کی اتباع کرو، وہ ہمیں سنا دو۔ چپ کر جائیں، حوصلہ رکھ کے پڑھوں گا میں، چپ کر کے بیٹھے، میری بات نہ کاٹیں، مجھے دو باتیں اپنی پوری کرنے دیں۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کیونکہ ایسی کوئی یہ آیت قرآن میں نہیں ہے بھائی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ میں حوصلہ ذرا بھی نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ میں گفتگو کرنے لگتا ہوں فوراً بات کاٹتے ہیں، فوراً بات کاٹتے ہیں، میری گفتگو سنیں نا۔ مناظر میں کم سے کم اتنا تو حوصلہ ہو نا، مسکرا بھی دیں ایک مرتبہ، مسکرا دیں۔ او بھائی صاحب، ہم نے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صحابہ کی اتباع کرو، قرآن میں بولا ہے، وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ میں پڑھ دیتا ہوں، ایک منٹ حوصلہ رکھیں، صبر کر لیں۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، حضرت شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منصوص خلیفہ ہیں، اور پھر ان منصوص خلیفے نے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، قرآن کے خلاف کیا، ثابت کرو قرآن نا میں کہ نص بیعت ہے، کی ہے، کرتا اپنے ہے وہ دعا کو کافر ثابت ہوتا ہے۔ کرو نا،
जैसे मैंने जो भी इद्दा किया है, मैंने उसके हदीस दिखा दिया। तुम इधर पहले भी आए थे, तुम कह रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैअत किया, तुम उसके हदीस कभी नहीं दिखाया ना। एक मिनट बता रहा हूँ, हौसला रख, भाग नहीं। इसके अपने उसूल के मुताबिक जो कुछ इसने बयान किया, अगर कोई संजीदा शिया हो तो खुद फैसला कर लेगा। इसके अपने बयान करदा उसूल के मुताबिक तमाम इमाम काफिर साबित होते हैं, और खुसूस बिलखुसूस हजरत अली कि उनकी इमामत पर, खिलाफत पर नस है, और वो दूसरे के हाथ पर बैयत कर रहे हैं। और ये आयत कहती है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, कि अल्लाह के उतारे हुए के अलावा जो फैसला करता है वो काफिर है, जालिम है, फासिक है। 3 आयतें हैं एक ही साथ है सूरत अल माइदा में। और दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने सहाबा की इत्तिबा का हुक्म दिया? सूरत तौबा है, सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है, कुरान की आयत मोहकम है। और मोहकम आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। फरमाया जिसने मुहाजिर और अंसार की इत्तिबा की अच्छे तरीके से, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व साबिक़ून अल-अव्वलीन की जिसने इत्तिबा किया, साबिक़ून अल-अव्वलीन की जिसने इत्तिबा किया, सहाबा की इत्तिबा की बात नहीं हो रही है, साबिक़ीन अव्वलीन की इत्तिबा की बोल। आप आयत लेके आए कि सहाबा गलत नहीं कर सकते, आपने कहा सहाबा गलत नहीं कर सकते। सहाबा की इत्तिबा का आपने बोला ना, साबिक़ून अल-अव्वलून और सहाबा एक नहीं है, सहाबा और कैटेगरी है, साबिक़ून अल-अव्वलून और कैटेगरी है, और सिफत है। मैं वो आयत भी पढ़ूंगा। दो आपकी दो आपने 2 रिवायतें पढ़ी थी ना, दोनों का जवाब दूंगा। हौसला रख, मैंने आपको पहले कहा है अल्लाह यारी साहब, एक मरतबा मुस्कुरा भी दो, हौसला भी रखो, घबराओ नहीं। मुनाजरे में हमेशा हौसला जरूरी है। जब तक भाई तुम मुझे नसीहत ना करो भाई, तुमने मेरे दलाल के जवाब तो दिया नहीं ना। मैंने जो अहादीस पढ़ी हैं भाई, इसने मेरे मुकद्दमात को रद्द किया। मैंने कहा अबू बकर की खिलाफत पे नस नहीं है, इसने अभी तक उस मुकद्दमे को छेड़ा। उमर के खिलाफत पे नस नहीं है, ये मुकद्दमा बातिल है या सही है, मैंने गलत इसको छेड़ा ही नहीं इसने। अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को ये ड्यूटी नहीं दी थी कि तुमने उसको खलीफा बनाओ। इसको इसने रद्द किया, रद्द नहीं किया। बिदअती काफिर होता है, कुरान की आयत मैंने पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने उसको रद्द किया, इसको रद्द नहीं किया। मैंने सही हदीस दिखा दी है इसके अपने किताब से, चुप करो यार, मैंने इसके अपने किताब से दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा जहन्नम जाएंगे। इस अल्लाह मुझसे कह देगा कि ये सहाबा ने दीन में बिदअत दाखिल किया है, दीन में बिदअत दाखिल किया और ये मुर्तद हो गए थे आपके फौरन वफात के बाद, ठीक है ना। इसने इसका रद्द किया है, सिवाय झूठ के इसने इद्दिआ किया कि कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है कि सब सहाबा की तुम इत्तिबा करो। ऐसे कोई आया है ही नहीं है कुरान में, ये ऐसे झूठ कह रहा है। देखो मेरे भाई साहब देखो, मेरे मुकद्दमात का जवाब दे दो। जवाब दे रहा हूं। नहीं दे रहे ना, तुम सबका टाइम ज़ाया कर रहे हो। तुम कुरान के मुताल्लिक उस आयात का जिक्र कर रहे हो जो कुरान में वो आयात नहीं है, और तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि हम तुम्हारे ये फजूल बातें हम सुनते जाएं। तुम मुझे बताओ कि ये कि अबू बकर की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, जो मैंने हदीस दिखाई है, ये हदीस बुखारी में है या नहीं है, मुस्लिम में है या नहीं है, ये जो मैंने नववी का कौल दिखाया नहीं है। मैंने पहली शर्त आपसे रखी थी कि भागना नहीं है, आप हौसला रखें। हम जाहिल से भागते हैं भाई, तुम जैसे जाहिल को जब इस्तेदलाल ही नहीं आता ना कि तुम मेरे मुकद्दमात का तो जवाब सबको पता चल गया ना, किसी मुकद्दमे का जवाब नहीं दे रहे तुम और तरफ चले गए। तुम कह रहे हो कि सब सहाबा के इत्तिबा, वो पैगंबर ने क्यों बोला कि सहाबा ने दीन में बिदअत दाखिल किया? एक मिनट, आप हौसला रखेंगे तो मैं बताऊंगा, आप हौसला करेंगे हौसला तो है ना भाई, देंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ बताओ भाई। मुहाजिर अंसार सहाबा किराम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है या नहीं? सूरत तौबा आयत नहीं नंबर 100 फरमाया ना, में साबिकून अल-अव्वलून के मुतालिक बोला है। सब मुहाजिरीन के लिए नहीं है, सब अंसार के लिए नहीं है। अस्साबिकून अल-अव्वलून जो मुनाफिक नहीं है, दीन में मुखलिस है, उनके मुतालिक बोला है ना। आप कह रहे थे कि सब सहाबा सही हैं। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, ये साबिकून अल-अव्वलीन के मुतालिक है। और हम अबू बकर को जब मुसलमान ही नहीं मानते तो उसको साबिकून अल-अव्वलून कैसे मानेंगे भाई? ये तेरी अक्ल है? आप नहीं मानते, और तेरी अक्ल है? और भाई तो जब उसने कभी जिहाद नहीं किया है, जब उसके मुजम्मत में आयात नाजिल हुए हैं, जब उसने कोई कुछ काम ही नहीं किया इस्लाम में, साबिक ऐसे जबरदस्ती साबिक, जब
ایک منافق کو تم کہتے ہیں سابقین الاولون میں سے. حضرت علی اپنا امام مانتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے کہ میں مسلمان نہیں مانتا؟ دکھاؤ، تمہیں تو پوری ثابت کرو. دنیا ٹھیک ہے، شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے، ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے شیعہ مذہبی باطل ہے. بسم اللہ ثابت کرو. شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں نے اس کے اپنے منہ سے وہ عبارت پڑھوائی تھی، یہ بھول گیا ہے. چند سیشن تو دوبارہ پڑھو نا. تمہیں شرم کرنی چاہیے، تمہیں ڈوب مرنی چاہیے. تم نے وہ اسی وقت اس عبارت کو میں نے 10 دفعہ کہا تم پڑھو، تم نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ تجھے پڑھنا نہیں آتا. تم پڑھ لو نا اس عبارت کو. وہ کوئی عبارت ایسی نہیں ہے، شیعہ کتب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہو یا ان کو اپنا امام مانا. یہ تو دور کی بات ہے، یا ان کو مسلمان مانا. یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے بھائی شیعہ کتب میں. کتاب الروضہ میں موجود ہے. بھاگو نہیں، تو بھاگو پڑھو نہیں، نا، بھاگو کھول کے نہیں. پڑھو، سنو. کھول کے اور پڑھو بھائی صاحب. دوسری بات اس نے ذکر کی ہے کہ دوسری روایت اس نے پیش نہیں، کی ہے. میں نے اس جانے کے نہیں دوں گا جواب بھائی. بالکل- اس نے کہا نا، اس نے کہا بھائی صاحب دیکھیں ایک مطلب سے دوسری مطلب کی طرف آپ اچھل کے چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں نا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے. جواب دینے دیں گے تو بات آگے چلتی رہے گی. ایک روایت آپ کی رہ ایک گئی، میں اس کا جواب دیتا ہوں. منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا. دیکھو بھائی تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ اور دلیل تو ہے نہیں. ایسے جھوٹ باندھتے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ سب صحابہ کی اتباع کرو. آپ نے ادعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں کتاب الروضہ. بسم اللہ پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سنا دو. بسم اللہ. اور تیرے منہ سے میں نے آپ کو ابھی سنا دو. چلے تم کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی ہے. آپ کہتا ہیں میں نے پڑھی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے سنا دو سب کو. استغفر اللہ. یہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. خود شیعوں سے پوچھ لیں. بھائی اگر دلیل کتاب میں ہے تو پڑھ کے سنا دو. کیا مشکل ہے تیرے پاس؟ دوسری طرف نکل جائیں. سمندر میں غوطہ لگا کے دوسری طرف. اور سمندر میں غوطے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کتاب ہے، اس شیعہ کتاب میں فلاں حدیث موجود ہے، تو پڑھ کے سنا دو. ٹائم چاہیے، میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں. 15 منٹ کے بعد آ جاؤ. حدیث سامنے نہیں ہے نا. بہانے کر رہے ہیں. بچوں والے بہانے چھوڑ دیں، بچوں والے بہانے چھوڑ دیں. حوصلہ رکھیں، مجھے دوسری روایت کا جواب دینے دیں. حوصلے سے بھائی صاحب یہ کیسے آپ کس کو بچہ سمجھ رہے ہیں، کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ادعا کیا نا کہ شیعہ کتاب میں حدیث موجود ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی بھائی صاحب. آپ نہ بولیں کہ یہ بچے گانا بات ہے. بچے گانا بالکل بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں شیعہ کا اعلان کر دوں گا شیعہ مذہب باطل ہے. آپ نے ادعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان سے بیعت کیا. کہتے ہیں شیعہ حدیث کتاب میں موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دو. بسم اللہ. آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے پہلے خود پڑھی. میں کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی، ایسی حدیث نہیں ہے. یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں، میرے مذہب کو بھی جھوٹا ثابت کریں. بسم اللہ. حدیث سامنے نہیں ہے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے آپ کو وقت دیتے ہیں. کتاب لے کے آؤ، کتاب حدیث پڑھو. بسم اللہ. جو آدمی اس قدر جھوٹ بولے، خود پڑھ کر بھی کہے، شخص کو ایسے شخص میں نے ایسی حدیث نہیں پڑھی ہے، ایسی حدیث نہیں ہے، تو مجھے جھوٹا ثابت کرو نا تم. ایسے بے شرم آدمی ہے نا. کتاب اٹھائیں، کھولیں. میں کیوں کتاب اٹھاؤں؟ نہیں، تم کتاب اٹھاؤ. تم ادعا کر رہے ہو کہ کتاب میں موجود ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہ کتاب کھولو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب میں ایسی کوئی حدیث ہے نہیں ہے. یار آپ بس اس سے بڑی اور کوئی منصفانہ بات نہیں ہوتی. اپنے مکتب خانے سے کتاب اٹھائیں، اسی کو آپ نے نکالیں. ادعا کیا نا. میں تو کہتا ہوں ایسے حدیث نہیں ہے بھائی. میں کیوں اٹھاؤں؟ استدلال کرنا تیرا کام ہے، ادعا تیرا ہے، دلیل لینا تیرا کام ہے. واللہ ایسے بے شرم آدمی نا، ایسے بے شرم آدمی کہ دیکھو کہ یہ ہنس رہا ہے، کہتا ہے یہ باتیں بچے گانا. اور بھائی صاحب آپ ادعا کر رہے ہیں نا، میں نے کوئی ایسی حدیث کا ادعا کیا جو میں نے دکھایا نہ ہو. اتنے سالوں میں تم میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہو، کیا میں نے آپ کی کتابوں سے ایک ایسی حدیث کا میں نے ادعا کیا جس کو میں نے اسی وقت پڑھ کے نہ دکھایا ہو؟ کیا میرے ساتھ سامنے کتابیں جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کی میں حوالہ دیتا ہوں، آپ فوراً کتاب کھولیں اور اس سے نکالیں. اگر روایت نہ ہو تو سارے دیکھیں گے کہ بھئی یہ جھوٹا ہے. اگر روایت ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے، میں تو کہہ رہا ہوں ایسے حدیث ہے ہی نہیں ہے. آپ کھول کے دکھاؤ نا. آپ کیوں نہیں کھولے؟ اگر نہیں ہے نا، ابھی کتاب نہیں ہے، ہم آپ کو ٹائم دیتے تھے. ابھی میں بیٹھا ہوں 6 گھنٹے تک، آپ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں، حدیث لے کے آئیں. پھر میں اعلان کروں گا کہ شیعہ مذہب باطل ہے. اس سے بہتر کہ آپ تم کیا چاہتے ہو؟ ہے کہ آدمی ہے کہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو ہم اس وقت بھی جھوٹ کہہ رہے تھے،
اسی ادعا کو اس شخص نے پچھلے مہینے کچھ 1 سال پہلے 8 مہینے پہلے بھی کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کتاب کھولا تھا, اس میں حدیث ایسی حدیث ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی میں نے سکھا تھا کہ تم کتاب کھولو, یہ کہتا ہے نہیں تم کھولو. یہ کیوں کہہ رہا کہ تم کھولو؟ کہتا ہو کہ کھولو, کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا, یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ مدرسے میں یہ کیا کرتا ہے, دیکھو پڑھائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس لیے کہہ رہا کہ تم پڑھو. بھائی صاحب تمہیں دا کر رہا ہوں نا, کتاب میں ایسی حدیث ہے, تم کیوں ایسے حدیث کو نہیں لے کے آتے؟ اس سے بڑھ کر حدیث میرے عزیزوں, اس سے بہترین حدیث واقعا ان کے مذہب کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے مذہب کی اس بات کے لیے کہ بھئی یہ تو شیعہ مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام معصوم ہے, اللہ کی جانب سے حجت ہے, ان کا کوئی کام خطا ہو ہی نہیں سکتا. اگر انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی, عمر سے بیعت کی, اور ان کو اپنا امام بولا ہے, تو پھر مذہب ہمارا باطل ہے. ایسے حدیث کو تو تمہیں سنہری سیاہی رنگ سے, سنہری رنگ سے, گولڈن انک سے لکھ کر سب شیعہ محلوں میں لگانا چاہیے, پاکستان کے گلی گلی میں لگانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تمہیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو لے کے آؤ, پڑھ کے سنا دو. ابھی میری بات او بھائی ثابت ہو گیا کہ آدمی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکذابین. تم کذاب ہو, تم بے شرم ہو, بے کذاب ہو. حوصلہ رکھو. کیا حوصلہ رکھیں تیرے ساتھ؟ چلو آپ کہتے ہیں بھائی اس آدمی کو پڑھنی بھی نہیں آتی, اور اس آدمی کے پاس کتاب بھی نہیں ہے, یہ پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو میں مان لیتا ہوں, آپ کی بات مان لیتا ہوں بھائی. چلو بالفرض والمحال, مجھے پڑھنی بھی نہیں آتی, میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں, اور میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے, تو چلو انصاف کر لیتے ہیں. تو پھر مناظرہ نہیں کہہ دو کہ میں مناظرہ کے لیے آیا ہوں. جب پڑھنا نہیں آتا, کتاب نہیں ہے, تو منہ ادھر دفع ہو جا. پھر لوگوں کا ٹائم نہ لو. جب پڑھنا نہیں آتا, جب کتاب بھی نہیں ہے, تو کیوں جھوٹا ادعا کیا کہ یہ حدیث یا کتاب میں موجود ہے؟ ذلیل آدمی. جب پڑھنا بھی نہیں آتا اور کتاب بھی تیرے پاس نہیں, تو کیوں ادعا کیا کہ یہ حدیث یا کتاب میں موجود ہے؟ بات تو سن لیں. میں ابھی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ایک منٹ آپ بسم اللہ کتاب کے نکالو. بالفرض والمحال, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, تو یہ بچوں والی بات ہے کہ ایک عالم بیٹھا ہو, اتنا لمبا سیشن کرتا ہو, اور اس سیشن میں اس سے اگر کوئی آ کر ایک چھوٹا سا سوال کرے کہ فلاں کتاب میں فلاں روایت ہے, آپ وہ پڑھ کے بتا دیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, ایک چیز جو نہیں ہے میں کیا دکھاؤں, ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح آپ یہاں پہ مناظر بن کے آئے ہیں. دیکھیں آپ مناظر بن کے آئے ہیں, آپ اس لیے آئے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے, ان کے اسلام کے کیا دلیل ہے, ان کی خلافت صحیح ہے, علی علیہ السلام نے ان سے بیعت کی, اشیاء کتاب میں لکھا ہے, اس کو کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, بھاگے نہیں. ابھی آپ کا رنگ اڑ گیا. میرا رنگ کیوں اڑ جائے, بے شرم آدمی. بس ابھی پتہ ہے ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں نا, کس لکھے سے آدمی کو شرم نہیں آتا, کس آدمی کو شرم نہیں آتا. پتہ آپ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے مرد نما ہوتے ہیں, کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ بے شرم ہوتے ہیں. ان کو کبھی شرم نہیں آتا, ان کو کبھی شرم آتی ہی نہیں ہے. بھائی کتاب میں کھول رہا ہوں, حدیث بھی میں پڑھوں گا, اور آپ حوصلہ رکھیں. جیسے تو نے آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پڑھی تھی نا, کہتے ہیں سب صحابہ کا اتباع واجب ہے. آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا, مہاجر انصار کا اتباع, اور مہاجر انصار ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہیں, اور حضرت علی تو ان کے نہیں مانتے نا. مہاجرین میں سے سب سیدۃ النساء الجنہ ہے. ابو بکر کو مسلمان ہی نہیں مانتی. امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, ابو بکر کو وہ امام تو کیا مسلمان ہی نہیں مانتے. کاذبا آثما غادرا خائنا. پھر بیعت دوسرے سے کر رہے تھے. جب نص کے بعد کوئی دوسرے کی بیعت کرے اور اس کو اپنا امام بیعت ثابت کرو نا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث دکھاؤ نا کہ انہوں نے بیعت کیا ہے. وہ حدیث دکھاؤ, وہ حدیث پڑھو, پوری حدیث پڑھو, ترجمہ کرو. حوصلہ رکھ, بھاگ نہیں, حوصلہ رکھ. تیرے پاس 2 منٹ ہے بھائی, 2 منٹ ہے, حدیث نکالو. ہم نے بہت انتظار کیا. اگر تمہیں زیادہ ٹائم چاہیے تو میں دوسرے کالر کو لوں گا نا, پھر میں آپ کو لے کے آؤں گا.
آپ ڈھونڈ لو حدیث کو، ڈھونڈ لو حدیث کو، ڈھونڈ آپ لو. صبر کریں نا، حدیث ڈھونڈ نہیں رہا میں، بس 1 منٹ نکل جائے گی حدیث. لیپ ٹاپ میں کس میں دیکھ رہے ہو؟ فون میں دیکھ رہے ہو؟ کتاب ہاتھ میں کس چیز دوسری میں دیکھ بات، رہے ہو؟ دوسری بات نہیں، حدیث دکھاؤ. دوسری بات حدیث دکھاؤں گا، حدیث میں آگے دکھا رہا ہوں آپ کو. آگے دوسری نہیں، بات تم رہ جھوٹ گئی کیا، تھی تم جس کا جھوٹے میں نے بے جواب شرم دینا تھا. آدمی، بے شرم آدمی، چپ کرو. بے شرم آدمی. دیکھو میرے محترم ناظرین، وجہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، بے شرم لوگوں کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے مدرسے میں، کہ ان کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے منہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ کہ ابو بکر سب صحابہ کا اتباع کرنا ضروری ہے. وہ قرآن کی جو آیت اس نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، وہ یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقین الاولین جو مہاجرین انصار میں سے ہیں، یہ سب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ غلط کر ہی نہیں سکتے، صحابہ غلط نہیں کر سکتے. میں آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا پھر کہ مرتد ہو جائیں گے، یہ جہنم جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اگر غلط نہیں کر سکتے تو یہ کیوں جہنمی بن جائیں گے؟ غلط نہیں کر سکتے. یہ ملاحظہ فرماؤ، المصدق علی الصحیحین للحاکم جز نمبر 2 چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 458 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 3377. یہ کہہ رہا تھا صحابہ غلط نہیں کر سکتے. حدیث صحیح علی شرط الشیخین. کیا نمبر ہے بھائی؟ 3377. ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا علی شرط بخاری و مسلم، حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال لی عمر، عمر نے مجھے اس طرح گالی دیا، یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ، اے اللہ کے دشمن اور اے اسلام کے دشمن. جو اللہ کا دشمن ہے یہ صریح ہے کفر میں. اللہ کا دشمن کافر ہوتا ہے. ابو بکر نے، عمر نے کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی تکفیر کی ہے، اور اس کا اسلام کا بھی دشمن بولا ہے، اور بولا کہ تو نے بیت المال میں خیانت کی ہے، غداری کی ہے. یہ صحابہ غلط نہیں کر سکتے. کون یہاں پہ غدار ہے؟ اگر عمر صحیح بولتا ہے تو ابو ہریرہ کافر ہے اور بیت المال کا چور ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی بڑی تفصیل ہے. اچھا، قرآن مجید نے جو اللہ کا دشمن ہے اور جو اسلام کا دشمن ہے اس کو صحیح کافر بولا. یہ کون سا سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ایسا شخص کافر ہوتا ہے. ابو عمر نے تصریح تکفیر کی ہے. اچھا، کس کی؟ ابو ہریرہ کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا یہ جو آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں سب صحابہ کا اتباع کرنا واجب ہے. تم نے سابقون الاولین من المہاجرین والانصار جو ان کا، جو والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ ان کا احسان میں ان کا اتباع کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے متعلق کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. مدینہ جو ہے، مدینہ منورہ جو ہے منافقوں سے بھرا پڑا ہے. مدینہ جو تھا مہاجرین انصار کا گڑھ تھا. سب مہاجرین انصار کی بات نہیں رہے، اور یہ سابقون الاولون کی بات ہو رہی ہے. سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ کتاب شواہد التنزیل تعریف الحاکم الحسکانی، الشیخ محمد باقر المحمودی نے اس کی تحقیق کی ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے بیروت لبنان میں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں السابقون الاولون ہم ستۃ من قریش اولہم اسلام علی بن ابی طالب. یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ سب شیعہ حدیث نہیں، مخالفین کے احادیث ہیں. ضحاک کہتے ہیں یہ سابقون اولون یہ ہیں علی بن ابی طالب و حمزہ و عمار و ابو ذر و سلمان و مقداد. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. یہاں پر عن الحسن ابن علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کی السابقون الاولون كذلك علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی بن ابی طالب علیہ السلام سابقون الاولون. ابن عباس سے روایت السابقون الاولون قالت نزلت فی علی. ابن عباس نے کہا سابقون الاولون امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. تم ایک حدیث اپنی کتابوں سے پیش کرو بھائی صاحب، ولو ضعیف، کہ کسی صحابی نے کہا کہ سابقون الاولون ابو بکر کے شان میں نازل ہوئی.
نہیں یہ کوئی کسی نے نہیں کہا، تم نے ایسے ہی بنا دیا کہ ابوبکر سابقون الاولون میں سے۔ اچھا تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ دیکھیں ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا ہے، اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کو بعد میں اس نے خلیفہ بنایا، عمر نے بھی خلافت کا ادعا کیا، یہ بدعت ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کفر ثابت کر دیا، ہم نے اسے بار بار کہا کہ ہمارے ان مقدمات کا جواب دے دو، کسی ایک مقدمے کا اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ ابو بکر کی خلافت غیر منصوص ہے، یہ ان کا اجماع ہے، اس کا رد نہیں، اس کا رد اس کو پتہ نہیں سمجھ بھی آیا، میرے استدلال سمجھ بھی نہیں آیا نا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف